نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. دیکھو بھائی، جو کل کا موضوع ہے، کل جو بات چل رہی تھی اسے عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق لوگ نہیں بیٹھتے، سب بکھرے ہوئے موتی ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو دینی بات کیسے سناؤں. جن کو دینی مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے وہ بیٹھنے کا طریقہ ہی جن کو نہیں معلوم، ان کو دین کی بات سنائیں کیسے؟ ایک شخص معذور ہے، وہ نماز بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھے، جس طرح بیٹھے، لیکن جو میرے جیسے توانا تنومند ہیں، میں انڈیا سے ٹورنٹو میں آپ کو دینی بات سنانے کے لیے آیا اور وہ حضرت دیوار کے پاس سے میرے پاس نہیں آ سکتے، تو میں ان کو کیا دینی بات سناؤں گا اور کیا فائدہ ہوگا؟ انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ لو، اسے ہر چیز کے آداب ہیں. آپ نماز میں پوری بلڈنگ میں بکھرے کھڑے ہیں، دو یہاں دو یہاں دو وہاں دو یہاں، تو یہ جماعت ہوئی؟ جو جماعت کا ڈھونگ ہوا. بھئی جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق مل کر جم کر سب بنا کر کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوگے تو جماعت ہوگی، ورنہ جماعت نہیں کہلائے گی. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یورپ کا بھی حال یہی ہے، امریکہ کا بھی حال یہی ہے. بھئی میں نے مان لیا کہ تمہارا جیب گرم ہے، میں نے مان لیا، تو جیب کے گرم ہونے سے دل پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اپنے دل کو کیوں خراب کرتے ہو؟ یہ جیب جو ہے نا، یہ دل کے اوپر ہے، جب یہ گرم ہوتی ہے تو اندر دل خراب ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، اسے سمجھو، اس حقیقت کو سمجھو. یہ جیب تم بناتے ہو، دل کے اوپر بناتے ہو، اور اس میں جب پیسہ آتا ہے اور یہ گرم ہوتا ہے تو تمہارا دل اندر سے خراب ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، دونوں بیچ میں 3 پرت ہیں. ایک کپڑے کی پرت ہے، ایک بنیے کرتے کی پرت ہے، ایک بنیان کی پرت ہے، ایک چمڑے کی اور گوشت کی پرت ہے. اتنا پیسے کا اثر دل میں کیوں گھسنے دیتے ہو؟ کیا ہے، ہم تو مالدار، ہم جہاں بیٹھے ہیں. کیا بات ہوئی؟ ابھی تم مالدار ہو، اللہ تمہارے مال میں برکت فرمائے، خوب تمہارا مال بڑھے گھر ہو، لیکن اپنے دل کو مت خراب کرو. دل کو دل رکھو. دین کا جو قدر کرنی چاہیے اس قدر کے مطابق میرے بھائیوں بیٹھو گے تو کچھ ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ بات کہنا بھی آپ لوگوں سے سارے کے بس میں نہیں ہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات سے، یہ بات بھی آپ حضرات سے ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، تمہارے پیسے سے ڈرتا ہے. اس لیے میں کھری کھری کہہ رہا ہوں، تمہیں چاہے کھوٹی لگے تو بھی کہہ رہا ہوں، اچھی لگے تو بھی کہہ رہا ہوں. کوئی تو کہنے والا ملنا چاہیے جو کہے. اس لیے اگر میری اس بات سے آپ ناراض ہوں گے تو میری بلا سے مجھے کوئی فکر نہیں. اگر میری اس بات سے آپ حضرات ناراض ہوں گے میری بلا سے، میرا کیا بگڑے گا؟ کل نہیں آؤ گے، کس کا نقصان ہوگا؟ تمہارا ہی نقصان ہوگا، میرا کیا نقصان ہوگا؟
مگر جو بات عرض کرتا ہوں اسے دل کے کان سے سنو، دماغ سے سوچو، صحیح ہو قبول کرو، صحیح نہ ہو تو دیوار کے پیچھے پھینک دو، لیکن صحیح بات ہو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اگر قبول نہ کیا جائے تو فائدہ کیا ہے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ تمام انسان عہد الست میں پیدا ہو چکے ہیں۔ عہد الست کس کو کہتے ہیں؟ وہی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جو ان کی ساری اولاد نکالی گئی تھی اور اللہ نے اپنی پہچان کروائی تھی اور پھر امتحان لیا تھا، الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا پروردگار؟ اسی کا نام ہے عہد الست۔ جب اللہ نے پوچھا تھا انسانوں سے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، وہ جو زمانہ ہے اس زمانے میں سارے انسان پیدا ہو گئے، پھر وہ سب انسان عالم ارواح، روحوں کی دنیا وہاں رکھے گئی ہیں، سب روحیں وہاں رکھی گئی۔ پھر جب وہاں سے اس دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو پہلے اس زمین سے انسان کی باڈی بنتی ہے۔ یہ باڈی جانتے ہو کیا ہے؟ یہ کار ہے جس میں کار والا بیٹھ کر سفر کرتا ہے۔ آپ کی کار ہوتی ہے، اس کار میں آپ بیٹھ کر کے ڈرائیور کا ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، دنیا بھر میں گھومتے ہیں، تو آپ اور ہیں، کار اور ہے۔ تو یہ آپ کے لیے کار تیار کیا، آپ تو وہ ہیں جو وہاں عالم ارواح میں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے سوال کا جواب دیا ہے بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ وہ ہیں، روح وہ ہے آپ کی۔ اس دنیا میں آئیں گے تو دنیا میں کار چاہیے آپ کو، جس میں آپ بیٹھ کر کے پوری زندگی گھومیں گے پھریں گے۔ یہ کار ماں کے پیٹ میں تیار ہوتی ہے مٹی سے۔ ہر انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی اس کے جسم کو مٹی سے بنایا ہے۔ کہاں وہ کار تیار ہوتی ہے؟ دو دنیاؤں کے بیچ میں۔ یہ جو ہماری دنیا جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عالم اجساد ہے، ورلڈ آف باڈی۔ وہ تھا ورلڈ آف اسپرٹ، اس کے بیچ میں، وہ بیچ کی جو ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ ہے برزخ، اور اسی برزخ لفظ کا انگریزی بنا ہے بیریئر۔ دیکھو انگریزی زبان جو ہے وہ چندے کی زبان ہے، انگریزی زبان اصل کوئی زبان نہیں ہے، کوئی بیسیکلی بنیادی زبان انگریزی نہیں ہے، وہ چندہ کر کے بنی۔ جیسے اردو زبان کوئی زبان نہیں، وہ بھی چندے کی زبان ہے۔ اس میں اتنے فیصد فارسی کے لفظ ہوں گے، اتنے فیصد سنسکرت کے لفظ ہوں گے، اتنے فیصد عربی کے لفظ ہوں گے، یوں سب مختلف زبانوں کا چندہ کر کے اردو وجود میں آئی ہے۔ اردو کوئی زبان نہیں ہے۔ اسی طرح سے انگریزی کوئی زبان نہیں ہے، وہ مختلف زبانوں کے الفاظ اکٹھا ہو کر ایک نئی زبان وجود میں آئی، اور انگریزی ڈکشنری میں ہر ورڈ کے سامنے لکھا ہے کہ یہ لفظ کون سی زبان کا ہے، کون سی زبان میں سے آیا ہے۔ عربی کے بہت لفظ ہیں، انگریزی میں عربی کے بہت لفظ ہیں۔ زمین کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ارتھ۔ یہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ارضن، وہی ارضن، یہی ارتھ بنا ہے۔ پروناؤنسیشن بدلا اس کا، ایک زبان سے لفظ دوسری زبان میں جاتا ہے تو پروناؤنسیشن بدلتا ہے۔ اور یہ جو جہاں آپ کے دو روڈ ملتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مرج۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، مرج البحرین یلتقیان، یہ عربی سے لفظ اس آئے ہوئے ہیں، مرج لفظ۔ اسی طریقے پر یہ دو روڈوں کے بیچ میں جو باریئر ہوتا ہے، یہ وہ برزخ لفظ ہے عربی کا، جو انگریزی میں آیا ہے، اس کا پروناؤنسیشن بدلا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ان کے بیچ میں ایک آڑ ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتی، وہ برزخ عربی میں کہلاتا ہے، انگریزی میں اسی کو باریئر کہتے ہیں۔
ایک شخص تھا، اس نے کہا انگریزی میں اردو ہمارا بھی حصہ ہے، اردو بھی انگریزی میں ہے، اردو کے الفاظ بھی انگریزی میں ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا چھڑی کو کیا کہتے ہیں؟ چھڑی لے کر آپ چلتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹک۔ کہا یہ اسے ٹیک۔ اچھا، یہ جو ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، یہ برزخ کی زندگی ہے، دو دنیاؤں کے بیچ کی زندگی ہے، عالم ارواح اور یہ عالم اجساد، باڈی کا عالم۔ یہ اقرب کون سی دنیا سے ہے؟ ماں کے پیٹ کی جو زندگی ہے وہ اقرب کس سے ہے؟ اقرب ہماری اس دنیا سے، عالم ارواح سے اقرب نہیں ہے، ادھر اقرب ہے۔ اس لیے ہماری اس دنیا کے تمام اثرات ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے پر اثرات پڑتے ہیں۔ ماں حلال کھائے گی، بچے پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ حمل کے زمانے میں حرام کھائے گی، اس کے اثرات پڑیں گے بچے پر۔ ماں حمل کے زمانے میں گلاب کے پھول کھائے گی، بچہ گورا پیدا ہوگا۔ ایک تو وہ ہیں جن کی نسل ہی گوری ہے، ان کو چھوڑو، ان کی بات نہیں ہے۔ ہم جو کلرڈ کہلاتے ہیں، ماں اگر حمل کے زمانے میں گلاب کے پھول اور گلقند ملا کر کھائے گی، بچہ گورا پیدا ہوگا۔ ماں اگر خوبصورت کپڑے پہنے گی، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ ماں اگر کالے کپڑے پہنتی رہے گی، بچہ کالا پیدا ہوگا۔ حتیٰ کہ حمل کے زمانے میں ماں جو کچھ بولے گی پڑھے گی، اس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے۔ دو عورتوں کا تجربہ کر لو، ایک عورت حاملہ ہے اور حافظ ہے یا حافظ نہیں ہے، حمل کے زمانے میں خاص طور پر جب بچے میں روح پڑ جائے، اس کے بعد بچہ پیدا ہونے تک بکثرت قرآن پڑھے، اور اتنا زور سے پڑھے کہ اس پڑھنے کی آواز پیٹ کا بچہ سنے۔ ایک دوسری عورت کو لے لو، وہ پورے حمل کے زمانے میں برائے نام قرآن پڑھے، جب یہ دو بچے بڑے ہو کر 5-6 سال کے بعد مکتب میں بیٹھیں گے اور حفظ کرنے بیٹھیں گے، یہ فٹافٹ حفظ کرے گا، یہ دیر سے کرے گا۔ جس کو تجربہ کرنا ہو کر کے دیکھ لو۔ یہ بچہ جس کی ماں نے حمل کے زمانے میں اکثر قرآن پڑھا ہے، اور دل میں پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اتنا زور سے ماں پڑھے کہ بچہ سنے پیٹ کا، تو جب یہ حفظ کرنے کا وقت آئے گا فٹافٹ حفظ کرے گا۔ اور یہ دوسرا بچہ مار کھا کھا کے تھک جائے گا اور حفظ نہیں کر پائے گا، دل پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ بچہ جب سے اس کا وجود ہو گیا، روح پڑ گئی، ماحول ارد گرد کی چیزوں کو کیچ کرتا ہے، بولنے کے قابل نہیں ہے مگر سب چیزیں اس کی تختی کے اندر آتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو کر 2 سال کے بعد کون سی زبان بولتا ہے؟ وہی زبان بولتا ہے جس زبان بولنے والوں کے بیچ میں اس نے 2 سال گزارے ہیں۔ انگریزوں کا بچہ 2 سال کے بعد انگریزی بولنا شروع کرتا، گجراتی بولنا شروع نہیں کرتا، اور گجراتیوں کا بچہ 2 سال کے بعد گجراتی بولنا شروع کرتا، عربی بولنا شروع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا جو دماغ کی تختی ہے، اس میں جو چاروں طرف الفاظ بولے جا رہے ہیں وہ کیچ ہوتے ہیں، اور جب ووکیبلری اتنی ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ زبان کے نیچے جو پٹھے ہیں وہ پہلے کمزور ہوتے ہیں، وہ اٹھتے ہی نہیں، زبان کھینچتے ہی نہیں ہے، تو کیا بولے؟ اب 2 سال میں وہ پٹھے کمزور جو وہ طاقتور ہوئے، اب وہ اٹھا کر کے زبان کو ادھر ادھر لگائیں گے تو وہ جو دماغ میں ورڈ بھرے ہوئے ہیں وہ الفاظ اس کے منہ پر آنے شروع ہوں گے۔ جو زبان اس کی تختی میں ہے ہی نہیں، وہ زبان کہاں سے بولے گا؟ 1.5 سال اور 2 سال کے درمیان میں بچے کو بولنا چاہیے۔ 1.5 سال اور 2 سال کے بیچ میں بچے کو بولنا چاہیے، اور اگر 2 سال ہو گئے اور بچہ بولنا شروع نہیں کرتا ہے یا کافی الفاظ نہیں بولتا ہے، اس کا مطلب اس کی زبان کے نیچے کے پٹھے کمزور ہیں۔ وہ پٹھے نہیں ہیں، الو کے پٹھے ہیں۔ لہذا اس کا علاج یہ ہے کہ ایک بادام بھگا دو، ایک دانہ فقط، ایک بادام بھگا دو، جب وہ گرم پانی میں بھگاؤ، جب وہ اس پر سے گرمی چھلکا اتر جائے تو اسے پتھر پر گھسو،
اور ایک بادام میں 1 پاؤ سیاہ مرچ کا ایک دانہ، اس کا 4 حصے کر کے 1/4 وہ اس کے اندر گھسو انگلی سے، وہ سیاہ مرچ بھی گھسو، 1 بادام گھسو اور اس میں 1 پاؤ سیاہ مرچ کے 1 دانے کا پاؤ حصہ گھسو اور گھس کر کے یہ رکھو، اور بچہ جب بھی سوئے اس میں سے تھوڑا سا لے کر اس کی زبان کے نیچے لگا دو، پھر اٹھے گا، پھر دوبارہ جب سوئے گا پھر تھوڑا سا اس میں سے لگا دو، پھر اٹھے گا، پھر سوئے گا، 4-5 مرتبہ 24 گھنٹے میں وہ 1 بادام جو آپ نے پیسی ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اس کی زبان کے نیچے لگا دینا ہے، بس یہ اس کا علاج ہے، یہ اس کے پٹھوں کو مضبوط کرے گا اور بچہ بولنا شروع کرے گا۔ تو چونکہ بچے کو اس دنیا میں آنا ہے تو پریپریشن یہاں کا ضروری ہے، تیار یہاں کے لیے کرنا ہے، بچے کو تیار یہاں کے لیے کرنا ہے۔ عالم ارواح سے کھسک آیا، اب اس سے رابطہ ختم ہو گیا، وہاں سے روح جب پیٹ میں بچے میں آ گئی، عالم ارواح سے رابطہ ختم ہو گیا، اب اس کو پریپر کرنا ہے، تیار کرنا ہے اگلے ورلڈ کے لیے، لہذا یہاں کے سارے اثرات پڑتے ہیں، یہاں کی غذا، اس بچے کی غذا بنتی ہے، ماں جو غذا کھاتی ہے وہ خون بن کر غذا میں پہنچتی ہے، ماں جو کچھ سوچتی ہے اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے، ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا بچے پر اثر پڑتا ہے۔ پھر 4 مہینے کے بعد میں بچہ اس دنیا میں آ گیا جب یہاں کے قابل ہو گیا۔ دیکھو پہلے اب ایسا تو ہوتا ہے کہ 9 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، 8 مہینے میں پیدا ہو جائے، 7 مہینے میں پیدا ہو جائے، ایسا ہوتا ہے، اور بچہ اگر جلدی پیدا ہو گیا تو ڈبہ ہے اس میں ہاسپٹل والے رکھتے ہیں، لیکن 9 مہینے سے زائد ماں کے پیٹ میں رہے اب نہیں رہتا، پہلے رہتا تھا۔ کیوں؟ پہلے وہ ہاسپٹل والے ڈبے نہیں تھے، کیا نام، انکیوبیٹر پہلے نہیں تھے، اور بچہ ضروری نہیں ہے کہ 9 سال کے اندر 9 مہینے میں اس قابل ہو جائے کہ دنیا کی آب و ہوا برداشت کر سکے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو پہلے اللہ اپنی قدرت سے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے، اور 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہنے کا تو عام مسئلہ ہے کہ مدت حمل زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، بچہ 2 سال پیٹ میں رہتا ہے۔ کب رہتا ہے؟ 9 مہینے پورے ہو گئے، بچہ ابھی دنیا کی آب و ہوا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حمل کی مدت بڑھا دیتے ہیں، 10 مہینے میں پیدا ہوگا، 11 مہینے میں پیدا ہوگا، 15 مہینے میں پیدا ہوگا، 20 مہینے میں پیدا ہوگا۔ اور اب لوگوں نے جب انتظام نکال لیے، ڈبے بنا لیے، اللہ میں نے کہ لو سنبھالو، تم 9 مہینے کے بعد سونپ دیا کہ لو سنبھالو، رکھو اپنے ڈبے میں، اور جب تک انسانوں کے پاس ڈبے نہیں تھے اللہ نے ڈبے میں رکھتے تھے۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے تو تدریجی طور پر بچہ ہوتا ہے، پھر کھڑا ہو کر چلتا ہے، پھر جوان بنتا ہے، پھر ادھیڑ بنتا ہے، پھر بوڑھا بنتا ہے، پھر سگنل ڈاؤن ہوتا ہے، اور جیسا ناتواں پیدا ہوا تھا ایسا ہی ناتواں ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بہت سے بندوں کو ایسی نکمی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ نکمی عمر تک پہنچا دیتے ہیں، اتنی نکمی عمر جتنی بچے کا محتاج ہوتا ہے اتنا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، اتنی عمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ روح جو اصل انسان تھا، جو عالم عہد الست میں پیدا ہوا تھا، جو وہاں سے باڈی میں منتقل ہوا اور پوری باڈی بڑھتی رہی، انسان نہیں بڑھا۔ جب بچہ پیدا ہوا آپ نے نام رکھا عبد الرحمن، یہی
عبد الرحمن ہے، 7 سال کے بعد جب پٹھا ہو گیا، جوانی سے پہلے پٹھا ہوتا ہے، اب بھی عبد الرحمن ہے، پھر جوان ہو گئے تو بھی عبد الرحمن ہے، پھر ادھیڑ ہو گئے تو بھی عبد الرحمن ہے، بوڑھا ہو گیا تو بھی عبد الرحمن ہے، معلوم عبد الرحمن ہے۔ اور یہ بڑھا کون؟ عبد الرحمن کا بدن بڑھا، عبد الرحمن تو وہی عبد الرحمن ہے، اس کا بدن بڑھتا چلا گیا۔ پھر جب ایک وقت آتا ہے تو روح بدن میں سے جیسے فرشتے نے لا کر ڈالی تھی، فرشتہ آتا ہے اور بدن میں سے روح نکال کر لے جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں حدیث میں ہے کہ فرشتہ عالم ارواح سے روح لا کر باڈی میں پھونکتا ہے، ڈالتا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو فرشتہ ہی پھر آتا ہے اور آ کر کے اس باڈی میں سے لے جاتا ہے۔ دیکھو ایسا فرشتہ ایک نہیں ہے، بے شمار فرشتے، اور جو فرشتہ باڈی میں سے روح نکالنے کے لیے آتا ہے وہ ملک الموت کہلاتا ہے، موت کا فرشتہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ ایک ہے، ایک نہیں ہے، بہت بڑے جو موت کے فرشتے ہیں، حضرت عزازیل علیہ السلام وہ ہیں، بہت بڑے موت کے فرشتے ہیں، لیکن وہ اکیلے ساری روحیں وہ وصول نہیں کرتے ہیں، ان کے ماتحت بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں، وہ سب ملک الموت ہیں، موت کا فرشتہ۔ ملک الموت کا معنی موت کا فرشتہ ہے، جو آ کر روح نکل جائے وہ موت کا فرشتہ ہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ دوسرا ہے، شیطان میرے بھائیوں ایک نہیں ہے، شیطان بھی بے شمار ہیں، اور وہ شیطان بڑا خبیث جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جس کا نام عزازیل ہے، وہ شیطان اکبر ہے، سب کا گرو گھنٹال ہے۔ باقی شیطان اس کے ماتحت شیطان بے حساب بے حصے ہیں، اور صرف شیطان جنات ہی میں نہیں ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، تو شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیاطین ہیں، اور وہ جو شیطان اکبر ہے وہ جنات میں ہے۔ ایک سوال کا جواب سناؤں، بدعتی جو سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں کہ سب چیزیں حضور کو اللہ نے بتا دی، اللہ نے بتا دی، سب باتیں، جتنی باتیں اللہ کو معلوم ہیں اللہ نے وہ سب باتیں حضور کو بتا دی۔ پھر بدعتی پوچھتے ہیں ہم سے، امریکہ میں جو برائیاں ہو رہی شیطان جانتا ہے نہیں؟ جانتا ہے۔ افریقہ میں جو ہو رہی ہیں وہ جی جانتا ہے، ایشیا میں جو ہو رہی ہیں جی جانتا ہے، چائنا میں جو ہو رہی وہ جانتا ہے۔ لے یہ دیوبندی عجیب و غریب ہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ مانتے ہیں، کہ ساری دنیا میں جو کچھ برائیاں ہوتی شیطان کو تو سب پتا ہے، اور کہتے ہیں حضور نہیں جانتے۔ یہ ایک سوال ہے ان کا، اس کا جواب سنا ہوں تمہیں۔ وہ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں، پوچھیں گے امریکہ میں جو برائیاں ہو رہی شیطان کو معلوم ہے نہیں؟ شیطان وہاں ٹانگ اڑاتا ہے نہیں اڑاتا؟ اڑاتا ہے۔ افریقہ میں جی، ایشیا میں جی، چائنا میں جی، روسیا میں جی، سب جگہ شیطان کو سب معلوم ہے اور سب جگہ ٹانگ اڑا سکتا ہے۔ اور جب ان سے کہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں، سب باتیں جانتے ہیں، تو یہ دیوبندی انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ حاضر ناظر کوئی نہیں۔ شیطان کو تو حاضر ناظر مانتے ہیں اور حضور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امریکہ کا شیطان اور ہے، افریقہ کا دوسرا ہے، چائنا کا اور ہے، ایشیا کا اور ہے، اور امریکہ کے ہر فرد کے ساتھ لگا ہوا شیطان الگ ہے، افریقہ کے ہر فرد کے ساتھ لگا ہوا شیطان الگ ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو شیطان جس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہی جانتا ہے، وہ جو شیطان اکبر ہے ان کا گرو گھنٹال ہے وہ سب نہیں جانتا۔ دلیل وہ حدیث شریف یاد کرو کہ شیطان
اپنی کانفرنس بلاتا ہے اور پانی پر تخت بچھاتا ہے. پانی پر تخت بچھاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین اتنے ہیں کہ خشکی میں ان کے گیدرنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے. سمندر سارا خالی پڑا ہے تو وہ سمندر پر تخت بچھا کر اپنی جلسہ بلاتا ہے, کانفرنس بلاتا ہے, پھر رپورٹیں لیتا ہے. یہاں تو کیا کر کے آیا؟ تو سناتا ہے میں نے یہ کیا یہ کیا. تو کہتا ہے ہٹ پرے ہٹ, کچھ نہیں کیا تو نے. دوسرے کو بلاتا ہے, تیسرے کو بلاتا ہے, سب سے رپورٹیں لیتا ہے, یہاں تک کہ ایک کو بلا کر پوچھتا تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں ایک کپل کے ساتھ لگا رہا اور ان کے درمیان میں لڑائی کروائی اور طلاق کی نوبت آئی اور طلاق دلوائی, وہاں تک میں نے پیچھا نہیں چھوڑا. تو شیطان اسے گلے لگاتا کہ ہاں پٹھے تو نے بہت اچھا کام کیا. یہ سب روایت سنی نہیں سنی کہیں؟ یہ روایت تو سنی ہوگی, مشہور روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ شیطان اکبر جو گرو گھنٹال ہے اسے کچھ نہیں معلوم, وہ تو رپورٹیں لیتا ہے سب سے. جب رپورٹیں لیتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے. اور شیطان جانتا ہے کا مطلب یہ کہ امریکہ میں جس پرسن کے ساتھ جو شیطان ان کی اتھارٹی نے لگا رکھا ہے وہ جانتا ہے. وہ تو جانتے ہیں حکومت بھی سی آئی ڈی لگاتی ہے, تو جو سی آئی ڈی جس کے ساتھ لگائے گی وہ سی آئی ڈی کا آدمی تو اس کے احوال جانے گا. ایسے شیاطین کی اتھارٹی نے بھی ہر شخص کے ساتھ, اور ایک ایک شیطان نہیں لگایا, ہر شخص کے ساتھ کئی شیطان لگا رکھے ہیں. حدیث شریف میں ہے ان للوضوء شیطان یقال له ولہان. ان کی اتھارٹی نے ہر مومن کی طہارت میں گڑبڑ کروانے کے لیے ایک شیطان مقرر کیا ہے. صرف یہی کام اس کا ہے کہ وضو کرے اس میں شک پیدا کرو, غسل کرے اس میں شک پیدا کرو, طہارت میں شک پیدا کرو. اور اس کا نام ہے ولہان, سرگشتگی. گجراتی میں کہتے گھن چکر, اس کا نام ہی ہے گھن چکر. وہ ہر مومن کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور کیا کام کرتا ہے؟ جہاں وہ پاکی کرے گا, وضو کرے گا, گڑبڑ کرے گا, طہارت کرے غسل کرے گڑبڑ کرے گا, وضو میں طہارت میں شک پیدا کرے گا. تو ایک ایک آدمی کے ساتھ کئی شیطان لگا رکھے ہیں. تو یہ جو شیطان لگا رہے یہ شیطان جانتا ہے. اور لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان اکبر جو ان کا گرو گھنٹال ہے وہ ساری دنیا کے ہر انسان کے احوال جانتا ہے. یہ غلط ہے. اگر وہ احوال جانتا ہوتا تو اسے کانفرنس کر کے رپورٹیں لینے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا وہ جو سوال ہے بدعتیوں کا, غیر بریلویوں کا, وہ سوال غلط ہے. شیطان ہر سب کچھ جانتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بڑا شیطان اکبر سب کچھ جانتا ہے. اس کو تو رپورٹیں لینی پڑتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے. بہرحال نام انسان اس روح کا ہے. پھر جب وقت آتا ہے تو وہی فرشتہ, موت کا فرشتہ. موت کا فرشتہ کا مطلب سمجھا کہ وہ جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ ہر ایک کی موت روح وصول کرنے نہیں آتے. وہ تو اپنے بڑے ہیں, ان کی ایک اتھارٹی ہے, اس کے ماتحت بے شمار فرشتے کام کر رہے ہیں اور وہ آ کر روحیں وصول کرتے ہیں. اس کے بعد جو فرشتہ آیا وہ اس کا ملک الموت ہے, اس کے پاس جو آیا وہ اس کا ملک الموت ہے, بھینس کے پاس آیا اس کا ملک الموت ہے, چوہے کے پاس آیا اس کا ملک الموت ہے. ہر ایک کا موت کا فرشتہ الگ ہے. لطیفہ, ابھی تم بکرا ذبح کرو گے تو جلدی مر جائے گا. بقرہ عید کے دنوں میں جلدی نہیں مرے گا. تجربہ کرو, ابھی بکرا ذبح کرو, 1 منٹ میں 2 منٹ مر جائے گا. اور بقرہ عید میں ذبح کرو 15 منٹ ہوئے مرتا ہی نہیں. کیوں؟ وہ فرشتے کم پڑے, وہ لائن میں ہیں. استغفر اللہ. کئی ادھر ادھر نمٹ کر آئیں گے تبھی تو وہ حاصل کریں گے. سبحان. دوسرا لطیفہ, بکرا کسائی ذبح کرے گا جلدی مر جائے گا, اور ہم ذبح کریں گے جلدی نہیں مرے گا. کیوں؟ کسائیوں کا فرشتوں سے کانٹیکٹ ہے.
تو جلدی آ جاتا. تو وہ فرشتہ جو روح ڈال گیا تھا، ایسا ہی وہی فرشتہ ہو یا کوئی دوسرا فرشتہ ہے، وہ آتا ہے اور بدن میں سے روح نکال کر لے گیا. اور ابھی جو پڑا رہ گیا یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاش. عربی میں لفظ ہے، عربی میں جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ورڈ ہے لا شیء، نتھنگ. یہ جو چارپائی پر پڑا ہے یہ نتھنگ ہے، لا شیء، لاش ہے. اور عبد الرحمن یہ تو گجری گیا، گجراتی میں کہتے گجری گیا. یہ جانتے ہو یہ کیا لفظ ہے؟ یہ فارسی لفظ ہے گزر، اور گیا اس کا ترجمہ ہے. گزشتن، گزرنا، اس سے گزر، یہ فارسی میں ہے ماضی، اور اس کا یہ ترجمہ ہے گزر گیا. اور اصل ورڈ اور ترجمہ ملا کر کے استعمال اردو میں کرتے ہیں. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مر گیا. مر گیا یہ عربی کا لفظ ہے مرہ، اور گیا اس کا ترجمہ ہے. اور دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں، جیسے گزر گیا یہ دونوں لفظ اور اس کا ترجمہ ہے، ایسے مر گیا، مرہ اور گیا. اور اردو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پاس اوے. پاس اوے کہ میں نے آگے بڑھ گیا، کہیں گیا. تو یہ جو رہا وہ کیا ہے؟ یہ ہے کچھ نہیں، لا شیء، وہ تو پاس اوے. رات کو آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ابھی ڈیڈ باڈی چارپائی پر پڑی ہے، کسی کا فون آتا ہے یا دروازے پر کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، فلاں صاحب، تو اندر سے ایک نوجوان منہ لٹکائے نکلتا ہے، کہتا ہے وہ تو رات کو گزر گئے. حالانکہ ابھی لاش گھر میں پڑی ہے، مگر لوگ کہتے ہیں وہ تو گزر گئے. معلوم ہے فلاں صاحب جن کا نام تھا وہ تو گزر گئے، اور یہ تو ان کی کار ہے جو رہ گئی. یہ کار کہاں سے بنی تھی؟ مٹی سے. چنانچہ ہم جا کر یہ مٹی کے حوالے کرتے ہیں، یہ کہہ کر منہا خلقناکم، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، یعنی تمہاری باڈی کو مٹی سے پیدا کیا تھا. وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تمہیں ریٹرن کر رہے ہیں. کس کو ریٹرن کر رہے ہیں؟ اس باڈی کو. فلاں صاحب عبد الرحمن تو گئے، لیکن یہ جو مٹی میں ریٹرن کر دیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کیا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں سے ایک مرتبہ اور نکالیں گے. یہ جو ڈیڈ باڈی مٹی کے حوالے کی گئی ہے، یہ مٹی میں سے پھر ایک مرتبہ اور یہ ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی، اور ڈیڈ باڈی نکال کر کے وہ زندہ جسم ہو جائے گا. اور روح کہاں گئی؟ ادھر بھی ایک عالم ارواح ہے، ادھر گئی. جیسا ایک عالم ارواح وہاں تھا، ایسا ایک عالم ارواح یہاں ہے، یہ ادھر گئی. اس عالم ارواح میں نہیں گئی، وہ تو عالم ارواح پیچھے گیا. ایک آگے عالم ارواح ہے، روح وہاں گئی اور باڈی مٹی کے حوالے کر دی گئی، اس لیے کہ وہ مٹی سے بنائی گئی تھی. یہ ایک دوسرا باریئر آیا، برزخ آیا. یہی برزخ ہے، یہی عالم قبر ہے، یہی قبر ہے. اور یہ ہماری دس ورلڈ اور دیٹ ورلڈ کے بیچ کا باریئر ہے. اور یہ باریئر یہ بھی اسی دنیا کا سمپلیمنٹری ہے، آخرت کا نہیں ہے. وہ جو ماں کے پیٹ کا جو برزخ تھا وہ بھی دنیا کا تھا. کیوں؟ بچے کو دنیا میں لانا ہے. اور یہ اسی دنیا کا حصہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس باریئر میں سے، اس برزخ میں سے پھر قیامت کے دن لوٹ کر ہمیں اسی دنیا میں پھر آنا ہے. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں معاد. اور معاد عربی لفظ ہے، اردو میں اس کے معنی ہے ریوس. تو ہم یہ جو آگے بڑھ گئے ہیں، عالم قبر میں پہنچ گئے، وہاں سے ہمیں پھر ریوس آنا ہے، اسی دنیا میں ریوس آنا ہے. اور پھر اسی دنیا میں قیامت قائم ہوگی. اسی دنیا کا جو یہ چکر چل رہا ہے، ڈے اینڈ نائٹ، شب و روز جو چل رہے ہیں، یہ شب و روز کا سلسلہ رکے گا.
اور اس دنیا کا جو لاسٹ ڈے آئے گا وہ 50,000 ایئر کا آئے گا. وہ ایک دن ہوگا, اس میں ڈے اینڈ نائٹ کچھ نہیں, یہ چکر ڈے اینڈ نائٹ کا رک جائے گا. اور وہ جو سورج یوں ڈوبتا تھا وہ واپس لوٹے گا, مغرب سے سورج نکلے گا, اور یہ ڈے اینڈ نائٹ کا چکر رک جائے گا, اور آخر الیوم الآخر اس دنیا کا لاسٹ ڈے شروع ہوگا. اور وہ کتنا لمبا ہے آج کے اعتبار سے, وہ 50,000 ایئر کا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. فرمایا کہ یہ سارا نظام اللہ کی طرف چڑھ جائے گا. ایک ایسا دن جو 50,000 ایئر کا ہے, جب وہ دن آئے گا تو یہ دنیا کا سارا نظام اللہ کی طرف چڑھ جائے گا. فرشتے بھی سب چڑھ جائیں گے اور ساری روحیں بھی چڑھ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں ابھی تو بہت دن باقی ہیں اس لاسٹ ڈے کے آنے میں. اللہ فرماتے ہیں لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں, ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اس کے آنے میں دیر نہیں, بس آیا ہی چاہتا ہے. تو یہ جو الیوم الآخر ہے, اس دنیا کا لاسٹ ڈے ہے, یہی یوم القیامہ ہے. مقررہ ٹائم ہے اس دنیا کی فنش ہونے کے لیے, ختم ہونے کے لیے مقررہ ٹائم ہے. پھر اس دنیا کی تمام چیزیں آخرت میں منتقل ہو جائیں گی اور وہ ورلڈ ہمیشہ چلے گا. تو چونکہ سب کو اس زمین میں اسی دنیا میں ریوس آنا ہے, واپس آنا ہے, اس لیے یہ جو عالم قبر ہے, یہ جو برزخ ہے, یہ ہماری اسی دنیا کا ضمیمہ ہے. لیکن اس دنیا میں پہنچ کر آخرت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مہین پردہ, مہین مانے بہت باریک, ایک مہین پردہ اس دنیا اور آخرت کے بیچ میں رہ جاتا ہے, اور آخرت کے احکام وہاں جھلکنے لگتے ہیں. حدیث میں اس کو یوں سمجھایا کہ قبر میں جب سوال جواب ہو جاتے ہیں اور اچھا بندہ ہوتا ہے تو جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے, وہاں سے میٹھی میٹھی بھینی بھینی ہوائیں آنی شروع ہوتی ہیں. اور اگر برا بندہ ہوتا ہے تو جہنم کی طرف کھڑکی کھولی جاتی ہے اور ادھر سے شرارے آنے ہو لگتے ہیں. شرارہ جو چولہے میں سے انگیٹھیاں پھٹ دے کر اڑتا ہے, وہ شرارہ آتا ہے. اور قرآن میں ہے کہ ایک ایک شرارہ اونٹ جتنا بڑا بڑا ہوگا. یہ وہاں کے احکام جھلک رہے ہیں. ابھی جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا, یہ سب وہاں کے احکام جھلک رہے ہیں. پھر قیامت کے دن اسی دنیا میں لوٹنا ہے, اور لوٹ کر کے حساب کتاب ہو کر پھر دو دنیاؤں کے بیچ میں ایک برج ہے, پل صراط. یہ صراط عربی لفظ ہے, پل اس کا ترجمہ ہے, اور دونوں ملا کر کے ایک ورڈ بنایا گیا ہے. ایسا اردو میں بہت بنتا ہے کہ فارسی سے یا عربی سے ایک لفظ لیتے ہیں, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر اصل اور ترجمہ دونوں ملا کر ایک لفظ بنا کر اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو پل صراط رکھا جائے گا دو ورلڈ کے بیچ میں, اور یہاں سے پھر سارے اس پل پر سے گزر کر اگلی دنیا میں جائیں گے. جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے. جب سارا یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے اور یہ ورلڈ خالی ہو گیا تو الیوم الآخر لاسٹ ڈے ختم ہو گیا اور یہ دنیا فنش. اور وہ دنیا اب ہمیشہ چلتی رہے گی. یہ سب حساب کتاب اس زمین پر اسی دنیا میں کیوں ہونا ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں ایک مثل ہے, قصے زمیں برسرے زمیں. پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں. جہاں کا معاملہ ایک کھیت کا جھگڑا ہے اور پنچ کو بلایا ہے کہ بھئی ذرا ہمارے دو بھائیوں میں جھگڑا ہے, ذرا فیصلہ کر دو کھیت کا. تو پنچ دو سب بھائیوں کو لے کر کھیت میں جائیں گے اور وہیں کھڑے ہو کر فیصلہ کریں گے, دیکھ بھئی یوں لکیر اتنا تیرا اتنا تیرا اتنا تیرا. گھر بیٹھ کر کے کھیت کا جھگڑا نہیں نمٹائیں گے. قصے زمیں برسرے زمیں, زمین کا قصہ زمین ہی پر طے ہوتا ہے. تو انسان نے اچھے برے عمل یہاں کیے ہیں, لہذا اس کے فیصلے اسی زمین پر ہونے ہیں. یہ کہتا ہے میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں, جھوٹ بولتا ہے.
جھوٹ بولتا ہے، بتا بھائی کون سی زمین سے پوچھیں گے، زمین تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہی، یہ کا مطلب تو جھوٹا ہے۔ اگر تو نے نماز زمین پر پڑھی ہوتی تو زمین تیرے لیے گواہی دیتی۔ حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ جہاں آدمی نے نمازیں پڑھی وہ زمین کل قیامت کو گواہی دے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت ختم ہونے کے بعد میں جہاں فرض پڑے ہیں وہیں نفل مت پڑھو، جگہ بدلو۔ کیوں؟ گواہ بہت سارے بنے، فرض یہاں پڑے، سنتیں وہاں پڑی، یہ بھی گواہی دے گی، وہ بھی گواہی دے گی۔ پھر ہمارا طالب علم کہتا ہے کہ پھر تو نفلوں میں بھی 2 رکعت وہاں پڑھو، 2 یہاں پڑھو، 2 یہاں پڑھو، 2 یہاں پڑھو، پوری مسجد میں گھومتے رہو، 2 رکعتیں پڑھتے رہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی ایک حکمت نہیں ہے، ایک دوسری بھی حکمت ہے۔ وہ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر جہاں فرض پڑے گئے ہیں سب لوگ وہیں سنتیں شروع کریں گے تو آنے والے کو دھوکہ ہوگا، وہ یہ سمجھے گا جماعت ہو رہی، وہ آ کر کے اقتدا کرے گا، اور جب لوگ بکھر گئے تو آنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ جماعت ختم ہو گئی۔ یہ بھی حکمت ہے کہ جہاں فرض پڑے وہاں نفلیں مت پڑھو، وہاں سے ہٹ کر سنتیں پڑھو تاکہ آنے والے کو دھوکہ نہ ہو اور وہ آ کر جماعت میں اقتدا کر کے شامل نہ ہو جائے۔ وہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ یہ حکمت نفلوں میں نہیں پائی جاتی کہ 2 رکعتیں وہاں پڑھی نفل کی، پھر ہٹ کر 2 یہاں پڑھی، 2 یہاں پڑھی، 2 یہاں پڑھی، یہاں وہ حکمت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اگر الگ الگ جگہ اتفاقاً الگ الگ جگہ پر نفلیں پڑھو تو ہر جگہ گواہی دے گی، باقی ایسا کرنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کون سا کسی آنے والے کو کیا دھوکہ ہونے والا ہے؟ تو فرضوں میں یہ مسئلہ اس لیے تاکہ آنے والے کو دھوکہ نہ ہو، اور خاص طور پر امام کو تو اپنی جگہ سے ہٹ ہی جانا چاہیے تاکہ آنے والے کو کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ غرض یہ مضامین احادیث شریفہ میں آئے کہ زمین کے یہ خطے جہاں برائیاں کی ہیں وہ گواہی دیں گے، جہاں اچھائیاں کی ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اب اگر یہ حساب کتاب کسی دوسری دنیا میں ہوگا تو گواہ تو یہاں رہ گئے اور حساب کتاب وہاں ہو رہا ہے۔ اس لیے عالم قبر میں جانے کے بعد قیامت کے دن سب کو پھر ریوس آنا ہے یہاں، اور یہاں حساب ہونا ہے، کیونکہ سارے وٹنس یہاں ہیں، اور وٹنس کے بغیر کیا حساب فیصلے ہوں گے؟ وٹنس تو چاہیے فیصلے میں، اور اگر جہاں تک پہنچے وہاں سے اگلی دنیا میں منتقل کر دیا اور وہاں پھر فیصلے ہوں گے تو وٹنس کے بغیر کیسے فیصلے ہوں گے؟ تو ماں کے پیٹ کی زندگی اس دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ اس کو یہاں آنا ہے، اور قبر کی زندگی وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، کیونکہ قبر سے پھر واپس یہیں آنا ہے اور یہاں آ کر سب حساب و کتاب ہونا ہے۔ لیکن جب تک قبر کی زندگی میں رہتا ہے آخرت سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بیچ میں ایک پردہ رہ جاتا ہے مہین باریک، اور وہاں کے احکام یہاں جھلکتے ہیں اور جنت کی طرف اور جہنم کی طرف کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اتنا قریب چلا گیا۔ یہ جو جنت کی جو وہاں آخرت کے احکام جھلکتے ہیں میرے بھائیوں، یہی قبر کا عذاب اور قبر کی راحت ہے۔ قبر میں صرف عذاب ہی عذاب نہیں ہوتا، برے کو عذاب ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو عذاب کیوں ہونے لگا؟ ان کو راحتیں پہنچتی ہیں قبر میں۔ جب لوگوں سے کہیں قبر کا عذاب، تو بہت سے جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ مر گئے، ڈیڈ باڈی ہو گئی، کائے کا عذاب؟ ارے ڈیڈ باڈی تو عبد الرحمن ہے ہی نہیں، ڈیڈ باڈی تو عبد الرحمن ہے ہی نہیں۔ عبد الرحمن جس کا نام تھا وہ حقیقت تو لم یتغیر ہے، انچینجبل ہے۔ وہ تو جب سے پیدا ہوا وہاں سے ماں کے پیٹ میں باڈی میں آیا، وہاں سے نکل کر عالم ارواح میں گیا، وہ تو بے حال ہی ہے۔ جس حقیقت کا نام عبد الرحمن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہیں اگر یہ کہا جائے کہ قبر میں راحتیں بھی ملتی ہیں، لڈو بھی ملتے ہیں، تو وہ کہتا ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا، اب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے
اور بعد میں کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں ہے عذاب قبر کا ذکر. کل ان کو ہم قرآن میں بھی دکھا دیں گے کہ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے. اور قبر میں صرف عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اللہ کے نیک بندوں کو راحتیں بھی ملتی ہیں، اور بے شمار حدیثوں میں اس کے تذکرے آتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو قبر میں کس کس طریقے سے ان کا اعزاز ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتا ہے. یہ سب مضامین بھی حدیث میں آئے ہیں. یہ جو عذاب قبر ہے یا قبر کی راحت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں اتنا آخرت سے اتنا قریب پہنچ گیا کہ وہاں کے احکام جھلکنے لگے، جنت کے احکام جھلکنے لگے، یہ قبر کی راحتیں ہیں. جہنم کے عذاب جھلکنے لگا، یہ قبر کا عذاب ہے. اور اسی حال میں ادھر سے دنیا خالی ہوتی ہوتی آ رہی ہے، ادھر بھر رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ عالم ارواح ایمٹی، جتنے وہاں تھی روحیں وہ سب اس دنیا میں آ گئی. پھر اس دنیا میں سے ایک بارگی سب ختم ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکے جانے سے ایک بارگی سب ختم ہو جائیں گے اور سب عالم ارواح میں چلے جائیں گے، عالم قبر میں چلے جائیں گے. پھر 40 سال کے بعد میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے، اور اس مٹی میں ہمارے جسم کے جو اجزاء اسی مٹی میں ہیں، اللہ کا حکم ہوگا کہ ہر جسم کے اجزاء اکٹھا ہو کر کے، اور پھر ہماری باڈیاں زمین سے اگیں گی. اور جیسے برسات ہوتی ہے اور گھاس زمین میں سے نکلتی ہے، اس طرح سے باڈیاں سب اگیں گی، اور تمام باڈیاں جب تیار ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اور پہلے سور پھونکنے میں اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان میں 40 سال کی مدت گزرے گی. پہلی سور پھونکتے ہی سب ختم، روحیں چلی گئی عالم قبر میں، یہاں باڈیاں مٹی میں ختم. پھر اس کے بعد بارش برسے گی، باڈیاں اگیں گی، سب تیار ہوں گی. جب دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد سور پھونکے گی تو وہ جو تمام روحیں اگلے عالم قبر میں اکٹھا ہوئی ہیں وہ پھر وہاں سے واپس ہوں گی، ریٹرن آئیں گی، اور ہر روح اپنی باڈی میں آ کر گھس جائے گی. اور وہ روح جب باڈی میں آ گئی تو باڈی زندہ ہو گئی. یہی نشأت ثانیہ ہے، یہی مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی. لہذا بات یہاں تک لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں. کل یہ سمجھیں گے کہ قبر میں جو عذاب ہے اور راحت ہے، صرف عذاب مت کہو. قبر میں عذاب ہے بروں کے لیے اور راحتیں ہیں اچھوں کے لیے. یہ جو حقیقت ہے یہ قرآن کریم کے اندر ہے اور عقل کے مطابق ہے، اور اس کو کل سمجھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.